بیرسٹر سیف رہنما پی ٹی آئی ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے ذرا بات کر لیتے ہیں. بہت شکریہ آپ کا بیرسٹر صاحب. بیرسٹر صاحب پہلے تو ایک کنفیوژن دور کر دیں آپ کہ کیا پیپلز پارٹی کی جانب سے تحریک حکومت سازی میں سپورٹ کرنے کی آفر کہیں موجود ہے یا نہیں ہے؟ شیر افضل کا بیان ہم سن رہے تھے. پارٹی کی سطح پر کوئی ایسا معاملہ زیر غور بھی آیا یا وہ بس اپنے تئیں شاید ان کو خواب آیا تھا یا ان سے میں بھی رابطہ ہوا تھا؟ دیکھیں، پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کے حوالے سے تو عمران خان صاحب کا واضح میسج ہے، اور وہ انہوں نے میڈیا سے بات بھی کی ہے اس سلسلے میں کہ ہم ان کے ساتھ کسی قسم کی انڈرسٹینڈنگ حکومت سازی کے معاملے پر نہیں کریں گے. ہمارا اس وقت تک تو جو موقف ہے وہ یہی ہے کہ ہم انشاءاللہ مرکز میں اپوزیشن میں بیٹھیں گے اور پنجاب اسمبلی میں بھی ہم اپوزیشن کا حصہ بنیں گے. کوئی ایسا رابطے وغیرہ باضابطہ طور پر نہیں ہوئے، اور نہ ہی میں سمجھتا ہوں کہ پیپلز پارٹی کے ساتھ ہمارا اس سلسلے میں کسی قسم کا جو ہے وہ باضابطہ ملاقات یا باضابطہ اس سلسلے میں رابطہ یا اس طرح کے کسی بھی پارلیمانی اتحاد کے حوالے سے کوئی تجویز زیر غور ہے. البتہ یہ ہے کہ ہم اتنا ضرور کہیں گے کہ اگر حکومت عوامی مفاد میں فیصلے کرتی ہے تو یقیناً پاکستان تحریک انصاف اسمبلیوں میں حمایت کرے گی، لیکن اگر عوامی مفاد کے خلاف فیصلے ہوتے ہیں، ذاتی مفادات کو ترجیح دی جاتی ہے، تو وہاں پر یقیناً ہم بھرپور مزاحمت کریں گے. آلرائٹ، پھر یہ بھی بتا دیں بیرسٹر صاحب کہ اس سے پہلے امیدواروں کے حلف سامنے آئے جس میں ان سے قسم لی گئی تھی کہ وہ جیت کر مسلم لیگ نون، پیپلز پارٹی وغیرہ میں نہیں جائیں گے. پھر عمران خان صاحب کا بیان سامنے آ گیا کہ پی ٹی ایم والی پارٹیز اور پی پی سے بات چیت نہیں ہو سکتی. تو پھر بات چیت کرنی کس سے ہے؟ وہ کس سے ہوگی بات چیت؟ سیاسی طاقتوں سے نہیں ہوگی تو پھر اور آپشنز کیا ہیں؟ بہت سے ہوگی سر. پھر کیا حلف کی ضرورت تو یہ تھی کہ اپنے کارکنان کو، اپنے ووٹرز کو بھی یہ تسلی دلانی تھی کہ اگر ہم آزاد حیثیت میں بھی الیکشن لڑیں گے تو ہمارے امیدوار ہمارے ساتھ رہیں گے. اب یہ جو کمٹمنٹ تھی حلف کی شکل میں، یہ ہر امیدوار کی اپنے ووٹروں کے ساتھ تھی، اپنے عوام کے ساتھ تھی. اب اگر کوئی شخص اتنا بے ضمیر ہو جائے کہ وہ ذاتی مفاد کی خاطر یا تھوڑے سے پریشر کو برداشت نہ کرتے ہوئے اپنے اس حلف کی خلاف ورزی کرتا ہے جو اس نے اللہ کو حاضر و ناظر جان کر قرآن پر قسم کھا کر وہ حلف اٹھایا ہے، تو پھر اس کا معاملہ ہم اللہ پہ ہی چھوڑ سکتے ہیں، کیونکہ قانونی طور پر تو ہمارے پاس اس وقت اس ممبر کے خلاف کوئی بھی قانونی کارروائی کرنے کا اختیار اس لیے نہیں ہے کہ ہمارے یہ تمام ممبران آزاد حیثیت میں منتخب ہوئے ہیں. جو الیکشن ہوا اور الیکشن کے جو نتائج سامنے آئے اور جس طرح کی مینیپولیشن کی گئی، جس طرح کی دراندازی کی گئی عوامی مینڈیٹ میں اور بددیانتی کی گئی، تو ان حالات میں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس ایک ہی راستہ ہے کہ ہم اپوزیشن میں بیٹھیں اور بھرپور اپوزیشن کریں. اچھا بیرسٹر صاحب، ابھی تو تحریک انصاف جو ہے حکومت سازی کے مرحلے میں مصروف ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اپنی سیٹیں بڑھانے کے لیے بھی آپ لوگ زور لگا رہے ہیں. اگر حکومت نہ بنانے دی گئی تو کیا پاکستان تحریک والے ماحول کے لیے تیار رہے؟ اب کیا آرڈر ہے عمران خان صاحب کا اس ضمن میں؟ دیکھیں، ہم یقیناً یہ تو ہمارا حق بنتا ہے اور یہ عوام کی ہمارے پاس ایک قسم کی امانت ہے کہ جو انہوں نے ووٹ ہمارے امیدواروں کو دیا اور ان کو منتخب کیا، وہ سب اسمبلی میں جا کر بیٹھیں. اب بدقسمتی سے، میں پھر یہ لفظ استعمال کر رہا ہوں کہ بدقسمتی سے بعض عناصر عوام کے اس مینڈیٹ پر ڈاکہ ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں. ہمارا آج بھی موقف یہ ہے کہ تحریک انصاف کی جیتی ہوئی سیٹوں کو فارم 47 کے ذریعے مسلم لیگ نون کے جو ہے جھولی میں ڈالا گیا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری اٹموسٹ کوشش ہے اور یہ عوام کا ہمارے اوپر حق ہے کہ ہم ہر حالت میں اپنی ان سیٹوں کو واپس لیں، چاہے وہ قانونی راستے سے ہوں، عدالتی راستے سے ہوں، الیکشن کمیشن کے ذریعے ہوں یا کسی احتجاج کے ذریعے ہوں. ہماری یہ تو کوشش ہوگی کہ ہم تمام سیٹیں لے کر پارلیمنٹ میں بیٹھیں، لیکن اگر ہمیں محروم بھی کیا جاتا ہے تو جو جمہوری احتجاج کا حق ہے وہ ہمارا بہرحال ہے. ہم کوئی ایسا کام نہیں کریں گے جس سے ملک کا نظام مفلوج ہو، جس سے عوام کی زندگی متاثر ہو منفی انداز میں، اور جس سے جو ہے وہ ملک میں عدم استحکام پیدا ہو. انشاءاللہ ہم پارلیمان اور قانون کے دائرہ کار کے اندر رہتے ہوئے اپنا احتجاج بھی کرتے رہیں گے اور کوشش کریں گے کہ جو اعتماد عوام نے ہم پر کیا ہے وہ منتخب نمائندوں کی شکل میں صوبائی اسمبلیوں میں بھی اور مرکزی اسمبلی میں بھی، قومی اسمبلی میں بھی اس کی موجودگی ہو. چلیں صاحب، بہت شکریہ. تو بڑا
اب میں اضافہ کر دوں کہ اب آپ لوگ ایسا کوئی کام نہیں کریں گے جس سے ملک کا نظام مفلوج ہو اور پورا نظام ہالٹ ہو جائے اور اسٹینڈ سٹل پہ ملک کے معاملات آ جائیں. سو دس از انکریجنگ.